آج 27 اگست ہے 2021۔ رات کو بم کے دھماکے کی خبر سن کے کابل میں طبیعت اتنی بے چین ہو گئی کہ رات خواب میں دیکھا کہ میں نے ذل الہی کو واٹس ایپ پہ فون کر دیا۔ سلام دعا کے بعد خیریت پوچھی تو کہنے لگے، دادا میں کابل میں نہیں ہوں، میں وہاں ہوں جہاں 5 شیر رہتے ہیں۔ میں نے کہا، ذل الہی، افغانی تکے آپ اکیلے نوش فرما رہے ہیں، غریب کو بھی یاد کرتے تو دعائیں دیتا۔ کہنے لگے، دادا یہ افغانی تکے بہت مشکل ہے، پتہ نہیں ہوتا رات کو کلاشنکوف کی گولی ملے گی کہ تکے ملیں گے۔ میں نے کہا، کب تک واپسی ہے؟ کہنے لگے، دادا پتہ نہیں، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا روزانہ نیگوسیشن وہیں سے شروع کرتی ہے جہاں سے کل ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے، دادا بات یہ ہے کہ امریکنز یہ چاہتے ہیں کہ تاجک سے یا ناردرن الائنس سے طالبان برسر پیکار رہے تاکہ سکون نہ ہو سکے افغانستان میں، جبکہ چینی اور روسی یہ چاہتے ہیں کہ ٹرک جو ہے وہ الماٹی سے نکلے تو سیدھا گوادر میں جا کے رکے۔ میں نے کہا، ذل الہی، تاجک کی تو کچھ ڈیل ہو گئی تھی طالبان سے۔ کہنے لگے، دادا افغانی توپ کے آگے رک سکتا ہے، ڈالر کے آگے نہیں رک سکتا۔ امریکنوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے کہ بجائے $1 ٹریلین خرچ کرنے کے افغانستان میں، یہ ٹریلینز انہوں نے آپس میں لڑنے کے لیے بانٹ دیتے تو شاید آج افغانستان میں کوئی بھی نہ بچتا۔ میں نے کہا، ذل الہی، لیکن طالبان کے بیانات تو بڑے امید افزا آ رہے ہیں۔ کہنے لگے، دادا خوشی سے مرنا جاتے، اگر اعتبار ہوتا، اگست کو گزرنے دیں، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ میں نے کہا، حضور EU کی تو رویے میں بڑی نرمی ہے۔ کہنے لگے، ہاں دادا، ڈھلتی جوانی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان کو خوبصورت بیوی سے زیادہ مالدار بیوی کی خواہش ہوتی ہے، اور پیسہ تو آج کل صرف چینیوں کے پاس ہے، اسی لیے یورپ بھی آہستہ آہستہ مشرق کی طرف سرک رہا ہے، اور تو اور سعودی عرب بھی اپنی پینگیں روس کے ساتھ بڑھا رہا ہے، صرف ایک سعودی ہے جو اڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا، ذل الہی، انسان غلطیاں کرے کوئی بات نہیں، لیکن غلطیوں پہ ضد نہیں کرے۔ ہاتھی کو آتے ہوئے نہ دیکھنا تو غلطی ہے، لیکن ہاتھی کو جاتے ہوئے نہ دیکھنا اس سے ہی بڑی غلطی ہے۔ کہتے ہیں کہ گھٹنے ٹیکتے ہوئے ہاتھی کی گود میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ورنہ انسان کچل جاتا ہے۔ مودی کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اس کو طالبان سے، امریکہ سے پہلے نیگوسیشن شروع کر دینا چاہیے تھی، اور بہت ممکن ہے کہ مودی کو اس غلطی کی سزا کشمیر اور لداخ میں بھگتنی پڑے۔ مگر پاکستان کی سیاست میں تو موت کا سکوت طاری ہے۔ کہنے لگے، دادا ہم نے سب کو کہہ دیا ہے کہ 6 مہینے تک سانپ سونگھ کے بیٹھ جائیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ گیہوں میں گھن بھی پس جائے۔ میں نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے ذل الہی، لیکن جسٹس ابن مریم نے تو بڑا ہنگامہ کیا ہوا ہے۔ کہنے لگے، ہاں دادا، ہم رپورٹیں آ رہی ہیں ہمارے پاس، کپتان بھی پریشان ہے اسی لیے، اور الیکشن کی جلدی اس لیے کر رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جسٹس ابن مریم چیف جسٹس بن جائے، اس کو اس سے پہلے ہی الیکشن کرانے میں عافیت نظر آتی ہے۔ لیکن فکر نہ کرے، انشاءاللہ واپس آ کے کچھ نہ کچھ کروں گا۔ میں نے کہا، حضور چچا و بھتیجی میں آج کل گھمسان کی جنگ ہے۔ ارے کہنے لگے، دادا ان چکروں میں نہ پڑے آپ، یہ خالی رشتہ دار نہیں ہیں، کرائم پارٹنر بھی ہیں، منزل ان کی ایک ہے، جب بھی موقع ملے گا دونوں مل کے ہماری پیٹھ میں چھڑا گھونپ دیں گے۔
میں نے کہا سائیں کا کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے دادا بڑی مشکل سے اس کی توجہ ساؤتھ پنجاب سے ہٹا کے بلوچستان پہ لگائی ہے، دعا کریں کہ کچھ کام بن جائے۔ میں نے پوچھا کپتان کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے دادا فکر نہ کریں، اس کے دوست تھی، اس کی دشمنی کے لیے کافی ہے، ہمیں کچھ ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اب تو زیادہ تر معاملات ہم خود ڈائریکٹ ہی ہینڈل کر رہے ہیں۔ وہ آرام سے چین کی بنسی بجائے اور الیکشن کروائے۔ میں نے کہا بڑا گنجا؟ کہنے لگے کپتان جا تو رہے ہیں انگلینڈ، دیکھیے کیا لے کے آتے ہیں، ممکن ہے بریف کیس میں بڑے گنجے کو رکھ کے لے آئیں۔ میں نے کہا ذل الہی کراچی کا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ کہنے لگے ہم بھی بہت پریشان ہیں، کراچی بہت اہم ہوتا جا رہا ہے افغانستان کی تبدیلیوں کے بعد۔ چینیوں کا سارا فوکس آج کل کراچی کے اوپر ہے اور سائیں کچھ کرنے نہیں دے رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں دادا، اگر کچھ نہیں بنا تو شاید ہم کو سندھ میں بساط پلٹنی پڑے اور کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا۔ میں نے کہا ذل الہی نومبر نزدیک آ رہا ہے، کیا پھر لداخ میں سلامی سلائسنگ کرنے کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے نہیں دادا، ابھی بہت جلدی ہے، افغانستان کو ٹھیک ہونے میں 2 سال تو لگ ہی جائیں گے، اس کے بعد تک تو انشاءاللہ جو چینیوں کا سپر ڈیم ہے برہم پترا پہ وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پھر خدا نے چاہا تو آپ کو ضرور لداخ میں چائنیز مومو کھلوائیں گے۔ یہ سن کے میں اتنا پریشان ہوا کہ آنکھ کھل گئی۔ بہت شکریہ نعمان۔